اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ربیع الاول کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے اور آج ماہ ربیع الاول کی دوسری جمعرات ہے۔ تو دوستو، آج میں آپ کے ساتھ ماہ ربیع الاول کی دوسری جمعرات کا ایک چھوٹا سا اور آسان سا عمل شیئر کروں گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے 2 دن پڑھنا ہے، یعنی کہ 11 ربیع الاول جمعرات کے دن کو اور 12 ربیع الاول جمعۃ المبارک کے دن کو۔ ان 2 دنوں میں اگر آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی جائز چیز مانگو گے، جس بھی جائز مقصد کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگو گے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ربیع الاول کی فضیلت میں اپنی بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے کی 12 تاریخ کو میرے اور آپ کے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور اسلام کا بول بالا ہوا۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ وظیفہ، یہ عمل قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت الکوثر کا وظیفہ ہے، اور سورت الکوثر میں اپنی 12 ویڈیوز میں کہ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ کے بیٹے حضرت قاسم اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ آپ پریشان رہنے لگے، کفار والوں نے آپ کو اولاد کے تانے دینے شروع کر دیے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً سورت الکوثر کا نزول کیا اور فرمایا کہ اے نبی، ہم نے تو تمہیں حوضہ کوثر سے نوازا، پس تم اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھو اور قربانی کرو، بے شک تمہارے دشمن ہی بے نام و نشاں ہوں گے، یعنی کہ ابتر ہوں گے۔ دوستو، اس سورت مبارکہ میں حوضہ کوثر کا ذکر کیا گیا۔ اب حوضہ کوثر کے متعلق مختصر سا آپ کو بتاتا چلوں کہ حوضہ کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کو اس حوض سے سیراب کریں گے، اور جو کوئی ایک مرتبہ حوضہ کوثر کا پانی پی لے گا اسے دوبارہ کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ تو دوستو، اس سورت کی اور بھی بہت سی فضیلتیں ہیں، اس سورت کے اور بھی بہت سے کمالات ہیں۔ تو اب ہم آپ کے ساتھ سورت الکوثر کا یہ مجرب اور طاقتور عمل شیئر کرتے ہیں۔ عمل کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں تو رزق کی تنگی کو دور کرنے کا تصور کر لیں۔ اسی طرح اگر اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، اولاد نافرمان ہے، یا پھر آپ کی اولاد بری عادات میں مبتلا ہو چکی ہے، تو اولاد کی ہدایت کا تصور کر لیں۔ حاجت رواں ہیں، ایک حاجت ہے یا ایک سے زیادہ حاجتیں ہیں، تو ان تمام حاجات کا تصور کر لے۔ تصور کرنے کے بعد سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ درود پاک 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، اس سے زائد مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز سورت الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورت الکوثر کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جب آپ 21 مرتبہ سورت الکوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ، اللہ رب العزت کے 2 نام ہیں، یا وہابو یا لطیفو، یہ 2 بڑے ہی مبارک اور طاقتور نام ہیں۔ ان 2 ناموں کو آپ نے
100 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن یاد رہے کہ دونوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ یا وہابو یا لطیفو یہ ایک ہو گیا، یا وہابو یا لطیفو یہ دو ہو گئے۔ اس طریقہ کار سے آپ نے 100 مرتبہ اللہ رب العزت کے ان دو ناموں کو پڑھنا ہے۔ اب جب آپ 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں نام بھی پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اپنے مقاصد کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے کہ یا پروردگار، میں نے یہ عمل، یہ وظیفہ خالص تیری رضا کے لیے پڑھا۔ اے میرے مالک، میری فلاں فلاں حاجت ہے، میرا فلاں فلاں مقصد ہے، اپنی رحمت سے میری اس حاجت کو پورا فرما دے۔ اس طرح آپ نے اپنے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ پھر 12 ربیع الاول جمعۃ المبارک کے دن، اس دن بھی پورے دن میں آپ نے اسی طریقہ کار سے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک اور درمیان میں 21 مرتبہ سورت الکوثر اور 100 مرتبہ یا وہابو یا لطیفو۔ اللہ رب العزت کے ان دونوں ناموں کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی دعا مانگے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، صرف 2 دن کا یہ عمل ہے، 2 دن کا یہ وظیفہ ہے، لیکن آپ یقین جانیں کہ ان 2 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت کو، اللہ رب العزت آپ کے بڑے سے بڑے مقصد کو اپنی رحمت سے پورا فرما دے گا، اور آپ اس مقصد کو پورا ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، کیونکہ جو آپ نے دوسرے دن عمل پڑھنا ہے وہ عمل جمعہ کے مبارک دن اور 12 ربیع الاول کو پڑھا جائے گا، اور جب آپ خلوص دل سے اس دن یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھیں گے تو اس کی طاقت کئی ہزار گنا بڑھ جائے گی۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کے ہاتھ اٹھانے میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی دعا کی قبولیت میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی۔ اللہ تعالیٰ فوراً اپنی بارگاہ میں آپ کی دعا کو قبول و منظور فرما لے گا، کیونکہ وہ تو خود فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب کچھ مانگنے کے لیے میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، مجھ سے کچھ مانگتا ہے، تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لٹا دوں۔ وہ تو اتنا غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک 11 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول یعنی کہ جمعرات اور جمعہ کے دن یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔